والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون ما المسيح ابن مريم إلا رسول جناب عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے مگر صرف وہ اللہ کے رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے قبل اللہ رب العالمین نے بے شمار رسولوں کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جو ان کی ماں ہے جناب مریم علیہ السلام، وہ صدیقہ ہے، سچی ہے۔ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر، اے نبی تو دیکھ، کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، کس طریقے ہم نے کھول کر کے آیات کو بیان کیا اور پھر کس طریقے یہ پھیرے جاتے ہیں۔ گزشتہ آیات آپ سماعت فرما رہے ہیں عیسائیوں کا، جو اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کو بیان فرما رہا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کی مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی معاذ اللہ رب العالمین مانتے ہیں، یا وہ کہ اس کے اندر بھی مختلف عقائد رکھنے والے لوگ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین اور روح القدس، یہ تین مل کر کے اللہ رب العالمین بنتے ہیں معاذ اللہ۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم علیہ السلام اور اللہ رب العالمین، یہ تین مل کر کے اللہ رب العالمین بنتے ہیں معاذ اللہ۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خود اللہ ہے اور خود پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس باطل عقیدے کو رد کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ رب العالمین نے ان سے قبل بھی رسول بھیجے ہیں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا پیغام، اپنی رسالت دے کر کے بھیجا تھا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بھی اپنا پیغام اور اپنی رسالت دے کر کے بھیجا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ آپ انہیں خدا مانتے ہو، تو باقی پھر جتنے انبیاء گزر چکے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول کی وجہ خدا ہے، وہ بھی اللہ ہے۔ تو ان کے اس عقیدے کی اللہ رب العالمین نے تردید کی اور ان کے اس عقیدے کو رد کیا۔ آگے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ ان کی جو ماں ہے وہ صدیقہ ہے، سچی ہے۔ اس کے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو اس آیات کے اندر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بن باپ کے پیدا کیے، یعنی جناب مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ دنیا کو اصول ہے، جب مرد عورت ملتے ہیں تو حمل ٹھہرتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے، جماع کے بعد، ہم بستری کے بعد۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پاک روح سے پیدا کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ مریم، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیرا خاندان ایسا تھا، تو نے یہ کیا کر دیا؟ معاذ اللہ انہیں برا بھلا کہنا لگے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے کہ ان کی جو ماں ہے وہ سچی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے کے ساتھ پیدا کیا۔ آگے فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک تو یہ بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے، رسول خدا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ بیان کیا کہ ان کی جو ماں ہے وہ سچی ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے ایک ماں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا۔ تیسرا اللہ رب العالمین بیان فرمانا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خود محتاج ہے کھانے کے، رزق کے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جو جس کے سب محتاج ہے۔
اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، دیکھ ہم نے کس طرح ان کے لیے کھول کر کے نشانیوں کو، آیات کو بیان کیا اور پھر یہ کس طریقے پھیرے جاتے ہیں۔ تو ہدایت دینا نہ دینا اللہ رب العالمین کے اختیار میں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی، سمجھا دیا اور کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ عبادت صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ باقی جتنے بھی دنیا کے اندر معبود ہیں وہ سب باطلہ ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین مشرک بندے کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔